بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا ذکر چند واقعات کے ذریعے کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوری سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اچھی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس مرض میں وصال ہوا، ان دنوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں امامت فرماتے تھے، حتیٰ کہ پیر کے روز جب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچانک اپنے حجرہ اقدس کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی جانب دیکھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس قرآن مجید کے اوراق کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا اور پھر ہنس پڑے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہماری طرف جانب دیکھنا ہمارے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا باعث تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب میں خیال وارد ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں اور وہ امامت سے پیچھے ہٹنے لگے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اپنی نماز پوری کرنے کا حکم دیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے اور حجرہ مبارک کا پردہ نیچے گرا دیا۔ پھر اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں مجھ پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے بڑا احسان یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حجرے میں اور میری باری کے دن میرے سینے اور گردن کے درمیان وصال فرمایا۔ اللہ عز و جل نے میرے لعاب دہن اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن کو آپس میں ملا دیا۔ وہ اس طرح کہ اس دن میرے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ میرے گھر آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف غور سے دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا اگر حکم ہو تو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ سے مسواک لے لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک سے اشارہ فرمایا، چنانچہ میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی۔ میں نے دیکھا وہ سخت تھی۔ میں نے عرض کیا ارشاد ہو تو میں اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نرم کر دوں۔ چنانچہ میں نے اس کو اپنے دانتوں میں چبا کر نرم کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مسواک لے لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا برتن پڑا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پانی میں ہاتھ مبارک ڈالتے تھے اور اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک کھڑا کیا اور یہ فرمانے لگے فی رفیق اعلیٰ، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک جسم سے باہر نکل گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک گر گیا۔ واقدی کا قول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 ربیع الاول شریف کے دن وصال فرمایا اور اس کے دن دوپہر کے وقت زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین عمل میں آئی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سخ بن خارس بن خزرج میں موجود تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو لوگ اکٹھے ہو گئے اور رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ فرشتوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے اور طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا، بعض لوگوں کی حالت غلط ملت ہو گئی اور بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے اور بعض غم سے نڈال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کا انکار کر دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غم سے نڈال ہو کر بیٹھنے والوں میں سے تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے ہیں اور 40 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ جائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی اطلاع ملی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ بنی حارث بن خزرج کے ہاں موجود تھے۔ فوراً آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا، پھر جھک کر بوسہ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ اللہ کی قسم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ جو شخص الٹا پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہ ہوگا اور اللہ جلد ہی اجر دے گا شکر گزاروں کو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی پہلے اس آیت کو جانتا نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جب یہ آیت مبارکہ سنی تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا معاملہ پیش آیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اس شش و پنج میں مبتلا ہوئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کہاں کی جائے۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے نبی جس جگہ وصال فرماتا ہے اسی جگہ اس کی تدفین عمل میں آتی ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک میں مدفون کیا گیا۔